کہ آپ نام لیتے، وہ نام لے کر آپ یہ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں، اینی ٹائم، سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان راتوں کے مخصوص اعمال میں یہ عمل ہے۔ 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی، اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کا عمل ہے۔ یہ عمل ضرور کرنا، اس لیے کہ رمضان کی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ رات ہے، اس لیے کہ 30 دن کے روزے ہم رہ رہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو اتنی مصیبت اٹھا کے آپ بامبے میں یا دوسری جگہوں پہ روزے رکھ رہے، اتنی تکلیف اٹھا کر، تو روزہ ایکسیپٹ بھی ہونا نا، روزہ قبول بھی ہونا نا۔ اگر روزہ قبول نہیں ہو رہا، ایکسیپٹ نہیں ہو رہا اللہ کے پاس، تو دین ہم کیوں کر رہے ہیں، تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا خاصا کھانا سب کے پاس اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ قرب یعنی اللہ سے ہم کلوز ہونا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر رمضان میں وہ اللہ سے کلوز ہونا چاہتا تو وہ رمضان میں اللہ سے کلوز ہو سکتا، اور اگر اللہ سے کوئی کلوز ہو جائے تو آپ میری بات پہ یقین کرو کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا پورا ڈیسٹینی بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے حالات بدل جائے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ یہ مہینہ اللہ نے کوئی معمولی منتھ نہیں ہے کہ ایک ایک دن گزر رہا، بہترین افطار ہو رہی، ہمارے پاس افطار پارٹیز ہو رہے، ہم جا رہے اور انجوائے کر رہے۔ ضرور کرو انجوائے، اسلام منع نہیں کرتا افطار پارٹیز کے لیے، لیکن افطار پارٹی آدھے گھنٹے کی ہے۔ رمضان افطار پارٹی کا نام نہیں ہے، رمضان اللہ سے کلوز ہونے کا نام ہے۔ افطار پارٹی کا نام رمضان نہیں ہے۔ ہم کو رمضان میں ہر چیز کو دیکھنا، صرف اپنے آپ کو دیکھنا نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ رمضان میں کیسے کھاؤں، میں کیا کروں، میرے گھر کی افطاری کیسے ہو یا میری پارٹی کیسے ہو۔ نو، ہم کو رمضان میں یہ فکر کرنا، کم از کم رمضان میں، کہ دوسرے جو مومن ایسے گھر ہوں گے جہاں صبح چولہا سلگ رہا، شام میں چولہا نہیں سلگ رہا، صبح ان کے پاس سحر کے لیے کھانا ہے تو افطار کے لیے کھانا نہیں، وہ فکر ہم کو ہونا۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں ڈونیشن دینا، جتنا ہو سکے اس مہینے میں چیریٹی دینا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ صرف شیعہ لوگ چیریٹی نہیں کرتے، عام مسلمان کتنی چیریٹی کرتے؟ یہ روایت ہمارے پاس اکیلے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان چیریٹی کرتا، ہر مسلمان یہ کوشش کرتا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نارمل ڈیز میں اگر آپ 1 روپیہ دے رہے اور رمضان میں 1 روپیہ دے رہے تو 70 گنا اس کا فائدہ، 70 گنا یعنی 70 ٹائمز پروفٹ ہونے والا ہے، 70 ٹائمز تم کو بینیفٹ ہونے والا ہے۔ نارمل ڈیز میں اور رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوشش یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں چیریٹی کرنا، اور روزہ افطار کھلوانا، ہر آدمی شریک ہونا۔ غور سے سنو، میں کچھ بولنا چاہ رہا، ہر آدمی شریک ہونا افطار میں، ہر آدمی شریک ہونا۔ اگر میں نہیں ہو رہا، دیکھیں میں پوری افطار نہیں کر سکتا، میں ایک پوری فیملی کو نہیں کھلا سکتا کھانا، میں ایفرٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں شیئر تو کر سکتا نا۔ کوئی اگر کھلا رہا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ تم 100% کرو گے تو تم کو فائدہ ہوگا، میں تم کو بینیفٹ دوں گا، تم کو ثواب دوں گا، اور اگر تم تھوڑا دو گے تو نہیں دوں گا۔ نہیں، وہ کریم ہے، وہ غیر حساب عطا کرتا، وہ حساب دیکھ کے عطا نہیں کرتا، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ تم اتنا دو گے تو اتنا دوں گا۔ نو، وہ کہتا ہے میں غیر حساب عطا کروں گا، چھپڑ پھاڑ کے دوں گا۔ اس کی مثال امام علی کی مثال ہے کہ مانگنے والے نے 1 روٹی مانگی، علی نے اس کو اونٹوں کی قطار دے دی۔ یہ ہے غیر حساب عطا کرنا، ورنہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غیر حساب کیا چیز ہوتی ہے۔ مانگنے والا 1 روٹی مانگ رہا، واقعہ نہیں پڑھ رہا، واقعہ مشہور ہے، 1 روٹی مانگی، مانگنے والے کو یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا مانگنے والا کہ مجھے 1 روٹی کے بدلے میں اونٹ ملیں گے۔ اور اونٹ آج کے دور میں آپ نے ایزی لے کے سنا، اونٹ کو آج کے دور میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ایک ٹریلر 20 فیٹ کا جو ٹریلر ہوتا وہ ایک اونٹ کام کرتا تھا۔ 20 فیٹ کا ٹریلر اگر کسی کے پاس ہو، یا 40 فیٹ کا ٹریلر اگر کوئی دے ملے تو کتنا بڑی بات ہے، پورا ٹریلر۔ تو اونٹ وہ ایک کام کرتا، اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو تھا وہ کیمل تھا، کیمل کے ذریعے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، سامان ادھر سے سامان ادھر جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایسے کنٹینرز نہیں ہوتے تھے، سامان اونٹ پہ جاتا تھا۔ تو اونٹ کے لیے، ایک اونٹ کے لیے عرب جو ہے جنگ لڑ لیتا، مار ڈالتا اگر کوئی ایسا پرابلم ہے۔ شروع سے اونٹ ان کا مین جانور ہوتا تھا، اگر کسی کے پاس اونٹ ہو تو انہیں مطلب وہ پیسے والا مانا جاتا تھا۔ تو آپ سوچو، اس نے مانگا تھا 1 روٹی، علی نے اونٹوں کی قطار دی۔ یہ ہے غیر حساب۔ ہم بھی 1 روٹی مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہم بھی یہ بولے کہ پروردگار تو مجھے دے دے۔ رمضان میں مانگو جتنا ہو سکے مانگو، بچوں کو سامنے رکھو، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سامنے رکھے اور پیچھے سے دعا کرے کہ اللہ یہ رمضان ہے، تو یہ رمضان میں کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتا، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو یہ رمضان میں صرف عطا کرتا۔ ماں باپ دعا مانگے، بچہ آمین بولے، بس۔ اب دیکھو اس کے بعد کیسے عطا ہو۔ کوئی ایسی چیز، اور بار بار میں ایک بات بول رہا کہ شب قدر کا لٹرلی بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نائٹ آنے والی ہے، وہ رات آنے والی ہے، اور رات کو ہم کو لینا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں جس کو شب قدر میں اللہ معاف نہیں کرتا، انلیس اتنا بڑا کوئی گناہ کرتا۔ تو رمضان میں جو پہلی چیز ہے وہ چیریٹی ہے۔ میں بچوں کو بھی بولا، تم کو پاکٹ منی ملتی، پاکٹ منی جو بھی ملتی، یا اپنے ڈیڈ سے مانگو کچھ پیسے، 100 روپے مانگو، 100 روپے ہر ماں باپ ایفرٹ کر سکتے، اللہ کے افطار میں شریک ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ یار تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر تمہاری طرف سے مثال کے طور پہ یہاں اسی ماں بارگاہ میں روز افطاری ہو رہی، اتنی افطاری ہو رہی، 300 آدمی بھی مجھے بتا رہے تھے، 300 ساڑھے 300 آدمی نارمل ڈیز میں کھاتے ہیں،
اور ویکنڈ پہ 400-500 آدمی آتے ہیں. 400-500 لوگ اگر روز آ کے کھا رہے ہیں, اب اس 500 میں شریک ہو جا رہا ہوں, تو یہ تو میرے لیے ایک رحمت, بلیسنگ ہے کہ میں 500 آدمی کو نہیں کھلا سکتا, لیکن شریک ہو کے 500 کا ثواب لے سکتا. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ مت بولے یار وائی شوڈ آئی پے, چلنا نا امام بارگاہ میں, یہ مت بولو. باہر ٹیبلز رکھے ہوئے, شریک ہو اس میں, جاتے ہر دیکھیے آپ اے سی یوز کر رہے ہیں, لائٹ یوز کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے تو عزاداری تو کر رہے ہیں. ایک جگہ شریک ہونے کا, اس میں شریک ہونے کا ثواب کیا ہے رمضان میں؟ امام بارگاہ میں شریک ہونے کا ثواب کیا ہے؟ امام بارگاہ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 400 آدمی کے نام, 400 آدمی کو افطار کرانے کا ثواب ایک آدمی کو ملا. ایک آدمی کا مطلب آپ شریک ہوئے, 100 آدمی ایک افطار میں شریک ہوئے, مثال دے رہا, 100 آدمی ایک افطار میں شریک ہوئے, سب نے دیا 200, 500 روپے دیے. کیا ویلیو ہے انڈیا میں 500 روپے کی؟ کوئی ویلیو نہیں. آپ یہ مت سمجھو کہ آپ دے گے آپ کی پاکٹ میں پیسے کم ہو جائیں گے. اللہ کبھی اکاؤنٹ کو مائنس نہیں کرتا. اللہ کو جب کوئی دیتا ہے نا تو وہ مائنس نہیں ہوتا, پلس ہوتا. پلس کرنے والا بھی وہ ہے, مائنس کرنے والا بھی وہ ہے. اگر مائنس کب ہوگا؟ جب تم کچھ چیریٹی نہیں کرو گے تو تمہارا اکاؤنٹ اینڈ آف دی منتھ میں مائنس ہو ہی جائے گا. اگر تم چیریٹی کرتے رہو گے رمضان میں, تم شریک ہوتے رہو گے اس کی عبادت میں, افطار میں, ہر آدمی اب دیکھیں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ پیسے نکالنا ہے. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا, میں تو اب جا رہا 3-4 گھنٹے میں بامبے سے چلا جاؤں گا انشاءاللہ. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں چاہ رہا کہ میں بولوں کوئی دے تو ثواب مجھے بھی ملے. نہیں, میں بھی تو شریک ہو جاؤں 500 آدمی میں. تو آپ سوچو کہ 500 آدمی کی افطاری میں اگر میں شریک ہو رہا تو اس سے بڑی بلیسنگ یہ یاری, یہ جو ایریا, بامبے والوں کو اس سے بڑا